بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم لوگ کنٹینیو کر رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج اس میں جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ بہت ہی حساس ٹاپک ہے، وہ ہے حضرت عائشہ پہ جو الزام لگا تھا، ان پہ لانچھن لگانا، یعنی کہ الزام لگانا۔ یہ پلاننگ عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اور ان کے ساتھی، ان کی پلاننگ تھی، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبانی اور کیسے یہ چیزیں معاملہ وہ ہوا جب کہ بہت بگڑ گیا تھا۔ اور اس میں پلاننگ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگانا نہیں تھا، یہ چونکہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں، حضرت حفصہ جو تھیں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، حضرت عائشہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ اس حساب سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر جو بہت ہی مضبوط ساتھی تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے سسر تھے اس اعتبار سے۔ تو ان پہ جو الزام کس طرح سے عبداللہ بن ابی مسلمانوں کو آپس میں، حضرت ابوبکر حضرت عمر ان میں لڑانا، مسلمانوں کا 2 گٹ 3 گٹ کرنا، اس کو لڑائی لگانے کا ایک پلاننگ تھا ان کا۔ تو ایک بات اس سے پہلے میں بتا دوں کہ آج بھی ہم صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم جو شریف عورتیں ہیں ان پہ بھی الزام نہ لگائیں۔ ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم ذرا دیکھتے ہیں، اور اسپیشلی کیریکٹر پہ۔ عورتوں میں بہت کمی ہوتی ہے، مردوں میں بھی ہوتی ہے۔ عورتوں میں مردوں کے مقابلے کہیں نہ کہیں تو سینسیٹیو ہوتی ہیں، جو سینسیٹیو جتنا ہوتا ہے اس کے اندر شارٹ ٹیمپرڈنیس، کمزوری، دوسرا ضد، کوئی چیزیں ہوتی ہے۔ لیکن کیریکٹر پہ الزام لگانا بغیر چھوٹے چھوٹے تحقیق کیے ہوئے، کوئی کسی کے پاس ذرا بات کر لی، بیٹھ گئی، کوئی کسی کا سر کھلائے، ذرے پہ کیریکٹر پہ الزام لگانا ہے تو ایسی ہوگی، اس کے تو اتنے افیئرس ہیں، وداؤٹ نوئنگ اینی تھنگ۔ یہ چیزیں بہت حساس معاملہ ہے اسلام میں، بتا دوں۔ تو یہ آتے ہیں حضرت عائشہ کی زبانی، اور پورا کس طرح سے قرآن کا آیت آیا، کس طرح سے معاملہ سولو ہوا صرف اس میں، اور اسی کا آڑ آج بھی یہ نان مسلم اور منافقوں کا دنیا، اور آج سو کالڈ جو مسلم ہیں وہ بھی اسی کا آڑ لیتے ہیں۔ عورتوں پہ الزام لگا کے مسلمانوں کو شرمندہ کیا جائے، ان کو بدنام کیا جائے، ان کو کیریکٹر پہ، اور اٹھاتے ہیں 2-4 پیسے دے کے برقع پہننے والی سو کالڈ مسلم عورتوں کو، یا پھر کہ بہلا پھسلا کے کوئی یہ دکھاتے ہیں، دیکھو برقعے والی عورت یہ کر رہی ہے، یہ مسلمان یہ بول دی، اور چھوٹے چھوٹے چیزیں، اور غلطیاں ہوتی بھی ہے کئی مسلمانوں کی، ظاہر بات ہے، دودھ کے دلہے تو کوئی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے معاملہ خراب ہوتا ہے۔ تو شاید یہ ٹاپک تھوڑا سا بڑا ہے، اس میں ہم لوگ اس کو شاید 2-3 حصوں میں کریں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول جو تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پہ جاتے تو کوئی نہ کوئی کرہ ڈالتے اور کوئی نہ کوئی اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساتھ گئے، اس بار بنی مستلق، یہ جو بنی مستلق کی جو لڑائی تھی، اس کے موقع پر جو کرہ ہے حضرت عائشہ کی طرف نکلا۔ تو یہ کرہ جو حضرت عائشہ فرماتی ہے، کرہ میرے نام نکلا۔ تو واپسی پر جو لڑائی، وہ تو ہوا نہیں، وہ جو واپسی پر جو ہے نا، جب ہم مدینہ کے قریب تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں جب ہم مدینہ کے قریب تھے، ایک جگہ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، ان کا یہیں رکیں گے۔ تو ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا، ان کی چلنے کی تیاری ہونے لگی۔ تو میں اٹھ کر جو واش روم چلی، واش روم ہوتا ہے وہاں باہر جانا پڑتا تھا، تھوڑا سا آڑ لے کے جنگل میں وہاں جانا پڑتا تھا، ظاہر بات ہے قضاء حاجت کے لیے حضرت عائشہ گئیں۔ تو اس میں کیا ہوا، تو جب حضرت عائشہ پلٹنے لگی واپس سے واش روم سے، تو وہ دیکھیں کہ اپنا ہار ان کا کہیں گر پڑا، ٹوٹ کر ان کا چھوٹا سا ہار تھا وہ کہیں گر گیا۔ تو اسے ڈھونڈنے لگی، اندھیرا تو تھا ہی۔ تو اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا، کیونکہ قافلے کا معاملہ جو تھا نا، یہ ان کو پتہ نہیں چلا، یہ قافلہ چھوٹا سا وہ پالکی ٹائپ ہوتا تھا، اس کو اٹھا کے وہ اونٹنی کو رکھ دیتے تھے، اور کلوز ہوتا تھا۔ تو یہ حضرت عائشہ اس ٹائم میں بولیں کہ کھانے پینے کی کمی تھی، اس وجہ سے جو نا ہلکی پھلکی پالکی تھی، تو اس میں ہودہ اس کو بولتے ہیں، یہ اٹھانے لگے تو ان کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت عائشہ، جو مزدور لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اٹھائے رکھ دیا، ان کو اندر ہیں عورتیں ہیں، اتنے جاننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اٹھائے اسے رکھ دیا، سوچے کہ حضرت عائشہ اندر ہے۔ تو یہ پالکی اٹھا کے وہ اٹھ کے جو ہے نا وہ چلنے لگے۔ اور جب میں پالکی، حضرت عائشہ کہتی ہیں جب میں ہار لے کر لوٹی تو یہ پالکی جو ہے نا وہ جا چکی تھی۔ یہ اٹھا کے پالکی رکھ دیے، اور خود ڈھونڈتے ہوئے جو ہے نا حضرت عائشہ، جو ان کو کیا ہوا، حضرت عائشہ پریشان ہو گئی۔ اس کے بعد ان کیا کریں، ان کو نیند سونا تھا،
انہوں نے کیا کیا، سونے کا انتظام کے لیے وہ جو چادر ان کے پاس تھا اسی کو لپیٹ کر کے وہ سو گئے۔ تو صبح کے وقت جب ہوا تو ایک صحابی اس میں ان کو ذمہ داری دی گئی تھی، ان کا نام تھا صفوان بن معطل سلامی۔ تو یہ بزرگ صحابہ تھے اور یہ بدری صحابی بھی تھے، اور ان کے اندر ایک بات تھی کہ یہ جہاں پڑھتے یہ تھوڑا تھک جاتے، یہ سوتے اچھا خاصا، ان کو سونے کا وہ تھا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں صبح کی نماز کے بعد بھی تھوڑا سو جائیں گے، جہاں موقع ملا تھوڑا سا ان کو نیند اچھی آتی تھی۔ تو یہ صحابی جب دیکھے تو انہوں نے کیا کیا، یہ دیکھے تو جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا، انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا اس ٹائم میں، جو چہرہ سر ڈھانکا رہتا تھا، چہرہ کھلا رہتا تھا، ظاہر بات ہے، تو یہ پہچان گئے۔ تو یہ بہت شریف انسان تھے حضرت صفوان کے بارے میں قرآن میں بھی آیا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کام، ایک کام ذمہ داری ان کو لگائی تھی، کیونکہ یہ سو جاتے تھے، اور ان کو ایک کام لگوایا تھا کہ جب قافلہ روانہ ہونے کے بعد کوئی گری پڑی چیز ہوتا ہے نارمل، اور اس کے علاوہ جو چھوٹ جانے والی لوگ ہوتے ہیں ان کی حفاظت کریں، اور گرے پڑ کوئی چیز اگر قافلہ کا چھوٹ گیا رہ گیا اس کو واپس لے کر کے آئیں۔ تو جب صبح کو وہ بزرگ اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں، تو انہوں نے دیکھا تو پہچان لیا۔ تو وہ جو ہے پہچاننے کے بعد جو مجھے دیکھ کر انہوں نے کیا کیا، وہ اونٹنی لے کے آئے، اور اونٹ لا کر کے ان کے جو ہے قریب کھڑا کر کے ایک طرف سے ہٹ گئے۔ جیسے اونٹ لائے گاڑی، اب میں کسی کو گاڑی میں بٹھانا ہوا، کار میں لایا، ایک طرف دروازہ کھولا، مجھے اور عورت سے بات کرنی نہیں ہے تو میں دروازہ کھولا ایک طرف ہٹ گیا تاکہ وہ اندر گاڑی میں پیچھے بیٹھ جائیں۔ تو اس کے بعد یہ پالکی ہٹ گئے اونٹنی میں، وہ حضرت عائشہ اوپر بیٹھ گئیں۔ تو اس اونٹ میں کافی سپیس ہوتا ہے، اس میں کئی لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو ایک ہی اونٹ تھا تو اس میں وہ بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے جیسے ہی حضرت عائشہ کو دیکھا، انہوں نے ایک دعا بھی پڑھ لی تھی، اس میں بتا دوں، بیچ میں روک کے بھول گیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ کا آنکھ کھل گیا، تو وہ اپنے منہ میں فوراً چادر ڈالی۔ دیکھو میں بتا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوزہ ہیں وہ ہماری ماں ہیں، وہ ہم سب کے لیے محرم ہے، لیکن پردے کے اسٹرکٹنیس جو کہتے ہیں نا، پردے کا اسٹرکٹنیس، منہ کھلنا وہ ہے فلانا ہے، منہ کھول سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ منہ کا بھی چہرے سے ہی فتنہ، چہرے آنکھوں سے ہی فتنہ لگتا ہے، اور منہ کا پردہ ہے۔ حضرت عائشہ نے منہ پہ کپڑا اپنے ڈال لیا، وہ گئے اونٹنی لائے اور اس کو کھڑا کرے، اس کو حضرت عائشہ کو ایک طرف کنارے ہو گیا، حضرت عائشہ بیٹھ گئی، اس کے بعد وہ اونٹنی کو لے کے چل لیے، ٹھیک ہے۔ وہ قبیلہ جب وہ کیا کرے، جب وہ اونٹنی لے گئے اور لے کے جا کر کے ایک جگہ ٹھہرا اونٹنی، تو حضرت عائشہ اتری اور سیدھا اپنے قبیلے میں چلی گئی، اپنے مدینہ میں اپنے اس کے طرف لوگوں کی طرف چلی گئی۔ اب وہ کم عمر بھی تھا، اتنا سوچنے، مسلمان جو ہوتا ہے وہ الحمدللہ جو جاننے سمجھنے والا وہ بھولا ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ لوگوں نے کیا سوچنا ہے، لوگ اتنا سوچیں گے، الزام لگائیں گے۔ یہ چال بازیاں، کوتاہیاں جو آج بھی، بدماشیاں جو آج، کبھی یہ مومنوں کا شیوا نہیں تھا، شیوا فطرت بولتے ہیں اردو میں، مومنوں کا شیوا نہیں تھا، یہ مشرکین کا اور یہودیوں کا، جو منافقوں کا شیوا تھا۔ یہ مسلمانوں میں افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے بھی یہ سیکھ لیا ہے کہ اس سے چال بازی سے پیسہ مار لیتے ہیں، اس پہ الزام لگا دیتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ حرکتیں مسلمان، ایک عام مسلم کا بھی فطرت نہیں ہو سکتا، بتا دوں میں۔ ہر وقت گوچیاں کرنا، اس کو پریشان کرنا، اس کو دھوکہ دینا، اس کو وہاں سے ہٹا دینا، اس کو وہاں، اس کی نوکری کھا جاؤ، اس کا وہ کر لو، اس کی بیٹی کے بارے میں کچھ بول دو، یہ اس کی گوچیاں کا، اس کا پیسہ مار لو گوچیاں طریقے سے۔ ہاں، کوئی ایسا پریشان کرو جیسا یہ یہاں کہیں رہ رہا ہے وہ وہاں سے چلا جائے، بس ہم رہیں، دوسرے کا گھر قبضہ کرو، دوسرے کا زمین قبضہ کرو۔ یہ فطرت جو تھا نا، یہ سب چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے تمام چیزوں سے نکالا باہر، دھیرے کر کے۔ لیکن کچھ چیزیں جو رہی مسلمانوں میں، یہ حرکتیں جو غیر مسلم سے مسلم ہوئے ہیں، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، ہاں اور بھی بہت سارے جگہ میں، اسپیشلی یہ زرخیز ہے اس زمین، انڈیا پاکستان میں بھی، دوسروں کے زمین دینا، دھوکہ کرنا، دھوکے سے قتل کروانا، یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ اور اس میں صرف مرد نہیں ہے، گھروں میں فتنہ لگانا، اس میں عورتیں بھی بڑھ چڑھ کے شامل ہیں۔ تو سوچئے عورتیں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ہاں، ایک دوسرے عورت، اور خاص کر کے آج عورت کو پریشان کرنے والی مرد اتنا نہیں ہے جتنا عورتیں خود ہیں۔ یہ باتیں بری لگے لیکن یہ سچ ہے۔
تو ٹاپک انشاءاللہ اور بھی یہ لمبا ہے، اسے کنٹینیو کریں گے، اس کا پارٹ 2 بنائیں گے، تو آگے کس طرح سے قرآن آیت آیا، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان رہے، آگے کے ٹاپک میں بیان کریں گے، تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا کافی، آلریڈی ہو چکا ہے 9-10 منٹ ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ لیٹس کنٹینیو ان نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ۔ تو ٹھیک ہے، پلیز آپ لوگ ویڈیو کو اس کو دیکھیں، شیئر کریں، اس کو سبسکرائب کریں چینل کو، اگر دل کرے تو، اب میں زبردستی تھوڑی کر سکتا ہوں، مرضی ہے آپ کی، تو جزاک اللہ خیر۔